بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اپنی رحمت سے خیر میں بدل دے، آمین۔ کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے غائن۔ غائن، دس ون، غائن، غائن، غا، یا اور نون، تین حروف کا مجموعہ ہے غین۔ غین حروف حلقیہ میں سے ہے۔ غین اور خا کا مخرج ایک جیسا ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصہ سے غین کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ رائٹ ڈاؤن کر لیں۔ جب بھی ہماری کلاس لینے بیٹھے ہیں آپ تو اپنے ساتھ پینسل اور نوٹس اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو حروف کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں ان کو لکھ لیں اور لکھ کر یاد کریں۔ لکھ پڑھ کر یاد کیا ہوا ایک تو بھولتا نہیں ہے، دوسرا اگر آپ بھول جائیں تو اس کو دوبارہ سے دیکھ سکیں۔ پھر سے سن لیں۔ غین کا مخرج، غین یعنی حلق کے اوپر والے حصہ سے غین کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ایسے حروف جن کو ہر حالت میں پور پڑھا جاتا ہے۔ 2 سے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر حرف کی جو ہے نا 3 خاصیت ہوتی ہے۔ ایک اس کا مخرج ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی مقدار آ جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مجموعہ۔ غین کا مخرج، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 2 سے 2.5 الف یعنی 4 سے 5 سیکنڈز کے لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا مجموعہ غین، یا اور نون، 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ غین حلق سے ادا کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو حروف حلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس حرف کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ غین، غین۔ اس حرف کو فا کہا جاتا ہے۔ فا، فا۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگے۔ اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کو لگے تو فا کی ادائیگی کی جائے گی۔ فا کا مخرج کیا ہے ایک بار پھر سے سن لیں۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کے تار حصے سے فا کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ فا کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ فا 2 حروف، الف اور فا 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ پھر سے ادائیگی کر لیتے ہیں۔ فا، فا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا حرف قاف۔ قاف، قاف، قاف۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ جہاں پہ زبان ختم ہوتی ہے ہمارا، وہ والا حصہ جب ہمارے تالو کے نرم حصے کو لگتا ہے، وہ حصہ تالو کا نرم حصہ یعنی جہاں پہ ہمارا زبان کی چھت ہے سخت والی، اس کے بعد جو نرم حصہ آ جاتے ہیں اس حصے کو زبان کی جڑ جب لگتی ہے تو قاف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ 2 سے 2.5 الف کے برابر قاف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور یہ قاف گرین کلر کے اس لیسن میں آپ کو گرین کلر کے جو حروف نظر آ رہے ہیں وہ حروف مستعلیہ، یعنی ان کو پور پڑھا جاتا ہے، ہر حالت میں پور پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس قاف کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ قاف، قاف، قاف کو پور پڑھا جاتا ہے۔ 2 سے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا، اسے کہا جاتا ہے کاف۔ عام طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے اسے کیف پڑھا جاتا ہے، تاکہ ان دونوں اس والے کاف میں جو ہے نا بچوں کو ڈفرینس محسوس رہے۔ اس کو کیف اور اس کو کاف کہا جاتا ہے۔ کیف، قاف۔ آپ کو ڈیفرنس آنا چاہیے، اگر آپ کو ڈیفرنس نہیں کر سکتے تو میننگ اور مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ کاف،
کاف کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، زبان کی جڑ جب اٹھ کر تالو کے سخت حصوں کو لگتی ہے تو کاف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تالو کا سخت حصہ یعنی ہماری زبان کے اوپر جو چھت ہے، سخت حصہ ہے، اس کو جب زبان کی جڑ لگتی ہے تو کاف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ اسے باریک کاف کہا جاتا ہے اور اس کاف کو موٹا کاف کہا جاتا ہے۔ اسے باریک اور اس کو موٹا کاف کہا جاتا ہے۔ الف اور کاف، قاف اور الف دو حروف کا مجموعہ ہے۔ کاف، الف اور فا۔ قاف تین حروف کا مجموعہ ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ کاف، کاف۔ آج کی کلاس کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے لیسن کو اچھے طریقے سے یاد کریں، سمجھیں، سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہمیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں، آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ 1 to 1 کلاسز لینا چاہتی ہیں اور گروپ کلاسز لینا چاہتی ہیں، انڈیویجول کلاسز لینا چاہتی ہیں تو کائنڈلی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ آپ کو پڑھایا جائے گا بالکل تجوید کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ کو ہمارا نمبر چاہیے تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ وہاں سے ہمارا نمبر لے سکتے ہیں اور ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو اکیڈمی کے تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ مزید آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، کلاسز نہیں لے سکتا، بعض اوقات جو ہے ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس، بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کو تو نہیں پڑھ سکتے، تو ہماری جو ہے یہ آن لائن کلاسز ہیں، جب فری ہوں آپ سن سکتے ہیں اور اپنے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 6 ماہ آپ جو ہے فوکس کریں قرآن پاک پہ، انشاءاللہ آپ اپنے قرآن پاک کو بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک لفظ اگر غلط پڑھا جائے تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے اور اس سے میننگ بدلنے سے آپ کو ثواب کی بجائے گناہ مل سکتا ہے۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔